سالار کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ حرم شریف کے ایک برآمدے کے ستون سے سر ٹکائے ہوئے تھا۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے وہاں بیٹھ گیا تھا، مگر نیند نے عجیب انداز میں اس پر غلبہ پایا۔ وہ امامہ تھی، بے شک امامہ تھی، سفید احرام میں اس کے پیچھے کھڑی۔ اس نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی، مگر ایک جھلک بھی اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھی کہ وہ امامہ کے سوا اور کوئی نہیں تھی۔ خالی ذہنی کے عالم میں لوگوں کو ادھر سے ادھر جاتے دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا۔ 8 سال سے زیادہ ہو گیا تھا اسے اس صورت کو دیکھے جسے اس نے آج وہاں حرم شریف میں دیکھا تھا۔ کسی زخم کو پھر ادھیڑ دیا گیا تھا۔ اس نے گلاسز اتار دیے اور دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آنکھوں سے ابلتے پانی کو رگڑتے، آنکھوں کو مسلتے اسے خیال آیا یہ حرم شریف تھا۔ یہاں اسے کسی سے آنسو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی، یہاں سب آنسو بہانے کے لیے ہی آتے تھے۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے، اس پر دقت طاری ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بہت دیر وہاں بیٹھا روتا رہا۔ پھر اسے یاد آیا وہ ہر سال وہاں عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کی طرف سے بھی عمرہ کیا کرتا تھا، اس کی عافیت اور لمبی زندگی کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ وہ امامہ ہاشم کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی دعا مانگا کرتا تھا۔ اس نے وہاں حرم شریف میں اتنے سالوں میں اپنے اور امامہ کے لیے ہر دعا مانگ چھوڑی تھی، جہاں بھر کی دعائیں، مگر اس نے وہاں میں امامہ کو کبھی اپنے لیے نہیں مانگا تھا۔ عجیب بات تھی، مگر اس نے وہاں امامہ کے حصول کے لیے کبھی دعا نہیں کی تھی۔ اس کے آنسو یکدم تھم گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وضو کے بعد اس نے عمرے کے لیے احرام باندھا۔ کعبے کا طواف کرتے ہوئے اس بار اتفاقاً اسے مقام منتظم کے پاس جگہ مل گئی، وہاں جہاں اس نے اپنے آپ کو خواب میں کھڑے ہوئے دیکھا تھا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اس نے دعا کرنی شروع کی۔ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، ان کی دعاؤں میں اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا، حرم پاک میں کھڑا، ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا بھی اسی کو یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے ان تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے، کہیں پہنچنے نہیں دے رہی۔ یا تو اس کی محبت کو اس طرح میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اسی کے لیے روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ میں کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خالص ہونے دے۔ میں یہاں کھڑا تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک عورت کو مانگتا ہوں، میں امامہ ہاشم کو مانگتا ہوں۔ میں اپنی نسل کے لیے اس عورت کو مانگتا ہوں جس نے آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کسی کو شریک نہیں کیا، جس نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام آسائشات کو چھوڑ دیا۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کے عوض امامہ ہاشم دے دے۔ تو چاہے تو یہ اب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میری زندگی کو آسان کر دے۔ 8 سال سے میں جس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ سالار سکندر پر ایک بار پھر رحم کر، وہی جو تیری صفات میں افضل ترین ہے۔ وہ سر جھکائے وہاں بلک رہا تھا، اسی جگہ پر جہاں اس نے خود کو خواب میں دیکھا تھا، مگر اس بار اس کی پشت پر امامہ ہاشم نہیں تھی۔ بہت دیر تک گڑ گڑانے کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی اب بھی مدھم تھی۔ خانہ کعبہ روشنیوں سے اب بھی بقع نور بنا ہوا تھا۔ لوگوں کا ہجوم رات کے اس پہر بھی اسی طرح تھا، خواب کی طرح
خانہ کعبہ کا دروازہ بھی نہیں کھلا تھا، اس کے باوجود وہاں سے ہلتے ہوئے سالار سکندر کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس کیفیت سے باہر آ رہا تھا جس میں وہ پچھلے 1 ماہ سے تھا۔ ایک عجیب سا قرار تھا جو اس دعا کے بعد اسے ملا تھا۔ وہ اسی قرار اور طمانینت کو لیے ہوئے 1 ہفتے کے بعد پاکستان لوٹ آیا تھا۔ میں اگلے سال PhD کے لیے امریکہ جا رہا ہوں۔ فرقان نے بے اختیار چونک کر سالار کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ سالار حیرانی سے مسکرایا۔ کیا مطلب کا کیا مطلب؟ میں PhD کرنا چاہتا ہوں۔ یوں اچانک تو نہیں، PhD کرنی تو تھی مجھے، بہتر ہے ابھی کر لو، سالار اطمینان سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں فرقان کے گاؤں سے واپس آ رہے تھے۔ فرقان ڈرائیو کر رہا تھا جب سالار نے اچانک اسے اپنے PhD کے ارادے کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے بینک کو بتا دیا ہے، میں نے ریزائن کرنے کا سوچا ہے، لیکن وہ مجھے چھٹی دینا چاہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے نہیں سوچا کہ ان کی اس آفر کو قبول کر لوں یا ریزائن کر دوں۔ تم ساری پلاننگ کیے بیٹھے ہو؟ ہاں یار، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اگلے سال PhD کے لیے جا رہا ہوں۔ چند ماہ پہلے تک تو تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ارادے کا کیا ہے، وہ تو ایک دن میں بن جاتا ہے۔ سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے کھڑکی کے شیشے سے باہر نظر آنے والے کھیتوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ویسے بھی بینکنگ سے متعلق ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں میں پچھلے کچھ سالوں میں اتنا مصروف رہا ہوں کہ اس پر کام نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں PhD کے دوران میں یہ کتاب لکھ کر شائع بھی کرا لوں۔ میرے پاس کچھ فرصت ہوگی تو میں یہ کام آسانی سے کر لوں گا۔ فرقان کچھ دیر خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر اس نے کہا، اور اسکول؟ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا انفراسٹرکچر بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ بورڈ آف گورنرز ہے، وہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ تم ہو، میں نے پاپا سے بھی بات کی ہے، وہ بھی آیا کریں گے یہاں پر۔ میرے نہ ہونے سے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اسکول بہت پہلے سالار سکندر کی تھمائی ہوئی لاٹھیاں چھوڑ چکا ہے، آئندہ بھی اسے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر میں مکمل طور پر اس سے قطع تعلق نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کو دیکھتا رہوں گا، کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو آ جایا کروں گا۔ پہلے بھی تو ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ وہ اب ترمس میں سے چائے کپ میں ڈال رہا تھا۔ PhD کے بعد کیا کرو گے؟ فرقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ واپس آؤں گا، پہلے کی طرح یہیں پر کام کروں گا، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ سالار نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکا۔ کیا چند سال بعد تم نہیں جا سکتے؟ نہیں، جو کام آج ہونا چاہیے اس سے آج ہی ہونا چاہیے۔ میرا موڈ ہے پڑھنے کا، چند سال بعد شاید خواہش نہ رہے۔ سالار نے چائے کی گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ وہ اب بائیں ہاتھ سے ریڈیو کو ٹیون کرنے میں مصروف تھا۔ روٹری کلب والے اگلے ویکینڈ پر ایک فنکشن کر رہے ہیں، میرے پاس انویٹیشن آیا ہے، چلو گے؟ اس نے ریڈیو کو ٹیون کرتے ہوئے فرقان سے پوچھا۔ کیوں نہیں چلوں گا، ان کے پروگرام دلچسپ ہوتے ہیں، فرقان نے جواباً کہا۔ گفتگو کا موضوع بدل چکا تھا۔ اس دن اتوار تھا۔ سالار صبح دیر سے اٹھا، اخبار لے کر سرخیوں پر نظر دوڑاتے ہوئے وہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے لگا۔ اس نے صرف منہ ہاتھ دھویا تھا، شیو نہیں کی۔ نائٹ ڈریس کے اوپر ہی اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا سویٹر پہن لیا۔ اس نے کیتلی میں سے چائے کا پانی ہی رکھا تھا۔ اس نے کیتلی میں چائے کا پانی ابھی رکھا ہی تھا جب ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ اخبار ہاتھ میں پکڑے کچن سے باہر آ گیا۔ دروازہ کھولنے پر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا جب اس نے سعیدہ اماں کو وہاں کھڑا پایا۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ اندر آئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہے ہو، کمزور ہو رہے ہو، چہرہ بھی کالا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی آئینے کے شیشوں کے پیچھے سے اس کے چہرے پر غور کیا۔ رنگ کالا نہیں ہوا، میں نے شیو نہیں کی۔ سالار نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی، ان کے ساتھ چلتا ہوا اندر آ گیا۔ لو، بنا شیو کیوں نہیں کی؟ اچھا داڑھی رکھنا چاہتے ہو، بہت اچھی بات ہے، نیکی کا کام ہے، بہت اچھا کر رہے ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں اماں، میں داڑھی نہیں رکھ رہا ہوں، آج اتوار ہے، دیر سے اٹھا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی، اس لیے شیو نہیں کی۔ وہ ان کی بات پر محظوظ ہوا۔
دیر سے کیوں اٹھے؟ بیٹا دیر سے نہ اٹھا کرو، صبح جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھا کرو، چہرے پر رونق آ جاتی ہے، اسی لیے تو تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا ہے۔ صبح نماز پڑھ کر بندہ قرآن پڑھے، پھر سیر کو چلا جائے، صحت بھی اچھی رہتی ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نماز پڑھ کر سویا تھا، صرف اتوار والے دن ہی میں دیر تک سوتا ہوں، ورنہ روز صبح وہی کرتا ہوں جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ اس کی وضاحت پر بے حد خوش نظر آنے لگی۔ بہت اچھی بات ہے، اس لیے تو تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، رونق نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں ایک بار پھر تبدیلی کی۔ آپ کیا لیں گی؟ وہ اپنے چہرے پر کوئی تبصرہ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے موضوع بدلا۔ ناشتہ کریں گی؟ نہیں، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں۔ صبح 6-7 بجے میں ناشتہ کر لیتی ہوں، 11 ساڑھے 11 تو میں دوپہر کا کھانا بھی کھا لیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے معمولات سے آگاہ کیا۔ تو پھر دوپہر کا کھانا کھا لیں، 10:30 تو ہو رہے ہیں۔ نہیں، ابھی تو مجھے بھوک ہی نہیں ہے، تم میرے پاس آ کر بیٹھو، میں آتا ہوں ابھی۔ وہ ان کے انکار کے باوجود کچن میں آ گیا۔ پورے 6 ماہ سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم نے ایک بار بھی شکل نہیں دکھائی، حالانکہ وعدہ کیا تھا تم نے۔ اسے کچن میں ان کی آواز سنائی دی۔ میں بہت مصروف تھا اماں جی، اس نے اپنے لیے چائے تیار کرتے ہوئے کہا۔ لو، ایسی بھی کیا مصروفیت؟ ارے بچے، مصروف وہ ہوتے ہیں جن کے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ نہ تم نے گھر بسایا، نہ تم گھر والوں کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو مصروف تھا۔ وہ ٹوسٹر سے سلائس نکالتے ہوئے ان کی بات پر مسکرایا۔ اب یہی دیکھو، یہ تمہارے کرنے کے کام تو نہیں ہیں۔ وہ اسے چائے کی ٹرے لاتے دیکھ کر خفگی سے بولی۔ میں تو کہتی ہوں یہ کام مراد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ مرد کے کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ وہ کچھ کہے بغیر مسکراتے ہوئے میز پر برتن رکھنے لگا۔ اب دیکھو، بیوی ہوتی تو یہ کام بیوی کر رہی ہوتی، مرد اچھا لگتا ہی نہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں اماں جی، مگر اب مجبوری ہے، اب بیوی نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ سالار نے چائے کا کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہیں اس کی بات پر جھٹکا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے بچے، دنیا لڑکیوں سے بھری ہوئی ہے، تمہارے تو اپنے ماں باپ بھی ہیں، ان سے کہو تمہارا رشتہ طے کریں، یا تم چاہو تو میں کوشش کروں۔ سالار کو یکدم صورتحال کی سنگینی کا احساس ہونے لگا۔ نہیں اماں جی، آپ چائے پئیں، میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے۔ جہاں تک گھر کے کاموں کا تعلق ہے، وہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیا کرتے تھے۔ لو، اب تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، میں تو تمہاری بات کر رہی ہوں۔ وہ کچھ گڑبڑا گئی۔ آپ یہ بسکٹ لیں اور کیک بھی۔ سالار نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے ہاں، جس کام کے لیے آئی ہوں وہ تو بھول ہی گئی۔ انہیں اچانک یاد آیا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ انہوں نے کھول کر اندر کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے؟ سالار کو چائے پیتے بے اختیار اچھو لگا۔ میری بہن کی؟ اماں جی، میری بہن کی شادی تو 5 سال پہلے ہو گئی تھی، اس نے کچھ ہکا بکا ہوتے ہوئے بتایا۔ وہ اتنی دیر میں اپنے بیگ سے ایک کارڈ برآمد کر چکی تھی۔ ارے میں اپنی بیٹی کی بات کر رہی ہوں، آمنہ کی، تمہاری بہن ہی ہوئی نا؟ انہوں نے اس کے جملے پر بڑے افسوس کے عالموں سے دیکھتے ہوئے کارڈ تھمایا۔ سالار کو بے اختیار ہنسی آئی۔ کل تک وہ اسے اس کی بیوی بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اب یکدم بہن بنا دیا تھا، مگر اس کے باوجود سالار کو بے تحاشا اطمینان محسوس ہوا۔ کم از کم اب اسے ان سے یا ان کی بیٹی سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا۔ بہت مسرور سا ہو کر اس نے کارڈ پکڑ لیا۔ بہت مبارک ہو، کب ہو رہی ہے شادی؟ اس نے کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے۔ چلیں اماں جی، آپ کی فکر تو ختم ہوئی۔ سردار نے میری کے بجائے آپ کی کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی، پھر میں بھی اپنے بیٹوں کے پاس انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سالار نے کارڈ پر ایک سرسری سی نظر دوڑائی۔ یہ کارڈ تمہیں دینے خاص طور پر آئی ہوں، اس بار کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، تمہیں شادی پر آنا ہے، بھائی بن کر رخصت کرنا ہے بہن کو۔ سالار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے چائے کا کپ لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ضرور آؤں گا۔ وہ کپ نیچے رکھ کر سلائس پر مکھن لگانے لگا۔ یہ فرقان کا کارڈ بھی لے کر آئی ہوں میں، اس کو بھی دینے جانا ہے۔ انہیں اب فرقان کی یاد ستانے لگی تھی۔
فرقان کو تو آج بھابھی کے ساتھ اپنے سسرال جانا تھا، اب تک تو نکل چکا ہوگا، آپ مجھے دے دیں، میں اسے دے دوں گا۔ سالار نے کہا، تم اگر بھول گئے تو؟ وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ میں نہیں بھولوں گا۔ اچھا، میں فون پر اس سے آپ کی بات کروا دیتا ہوں۔ وہ یکدم خوش ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، تم فون پر اس سے میری بات کروا دو۔ سالار اٹھ کر فون اسی میز پر لے آیا۔ فرقان کا موبائل نمبر ڈائل کر کے اس نے اسپیکر آن کر دیا اور خود ناشتہ کرنے لگا۔ فرقان، سیدہ اماں آئی ہوئی ہیں میرے پاس۔ فرقان کے کال ریسیو کرنے پر اس نے بتایا، ان سے بات کرو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب فرقان اور سیدہ اماں کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ 10 منٹ بعد جب یہ گفتگو ختم ہوئی تو سالار ناشتہ کر چکا تھا۔ برتن کچن میں رکھتے ہوئے اسے خیال آیا، آئی کس کے ساتھ تھیں آپ؟ وہ باہر نکل آیا، اپنے بیٹے کے ساتھ۔ سیدہ اماں نے اطمینان سے کہا، اچھا بیٹا، کیا آپ کا؟ چھوٹا والا یا بڑا؟ سالار نے دلچسپی لی، میں ساتھ والوں کے راشد کی بات کر رہی ہوں۔ سیدہ اماں نے بے اختیار برا مانا۔ سالار نے گہرا سانس لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سیدہ اماں کے لیے ہر لڑکا اپنا بیٹا اور ہر لڑکی اپنی بیٹی تھی۔ وہ بڑے آرام سے رشتے گھڑ لیا کرتی تھی۔ تو وہ کہاں ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ چلا گیا، موٹر سائیکل پر آئی ہوں اس کے ساتھ، آندھی کی رفتار سے چلائی ہے اس نے۔ 9 بجے بیٹھی ہوں اور پورے 10:30 بجے ادھر پہنچا دیا اس نے۔ میری ایک نہیں سنی سارے راستہ، بار بار یہی کہتا رہا، آہستہ چلا رہا ہوں۔ یہاں اتارتے وقت کہنے لگا، آپ کے ساتھ موٹر سائیکل پر میرا آخری سفر تھا، دوبارہ کہیں لے کر جانا ہو تو پیدل لے کر جاؤں گا آپ کو۔ سالار کو ہنسی آئی۔ آدھا گھنٹہ میں طے ہونے والا راستے کو 1.5 گھنٹے میں طے کرنے والے کی جھجھلاہٹ کو وہ اندازہ کر سکتا تھا۔ بوڑھوں کے ساتھ وقت گزارنا خاصا مشکل کام تھا۔ یہ وہ سیدہ اماں کے ساتھ ہونے والی پہلی ملاقات نہیں جان گیا تھا۔ تو واپس کیسے جائیں گی؟ راشد لینے آئے گا آپ کو؟ ہاں، اس نے کہا ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد آپ کو لے جاؤں گا، اب دیکھو کب آتا ہے۔ وہ اسے ایک بار پھر اپنی بیٹی اور اس کے ساتھ ہونے والے سسرال کے بارے میں اطلاعات پہنچانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑی فرمانبرداری سے سنتا رہا۔ اس قسم کی معلومات میں اسے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ مگر سیدہ اماں اب اس کے ساتھ بینکنگ کے بارے میں گفتگو تو نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ساری باتیں رتی بھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ ہر بات سمجھ رہا ہے۔ دوپہر کا کھانا اس نے ان کے ساتھ کھایا۔ اس نے ان کے سامنے فریزر سے کچھ نکال کر گرم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر شادی کے فوائد اور ضرورت پر لیکچر نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک ریسٹورینٹ فون کر کے لنچ کا آرڈر دیا۔ 1 گھنٹے کے بعد لنچ آ گیا۔ کھانے کے وقت تک راشد نہیں آیا تو سالار نے ان کی تشویش کو کم کرنے کے لیے کہا، میں گاڑی پر چھوڑ آتا ہوں آپ کو۔ وہ فوراً تیار ہو گئی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، اس طرح تم میرا گھر بھی دیکھ لو گے۔ اماں جی، میں تو آپ کا گھر جانتا ہوں۔ سالار نے کار کی چابی تلاش کرتے ہوئے انہیں یاد دلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس گلی میں تھا جہاں سیدہ اماں کا گھر تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر انہیں اندر گلی میں دروازے تک چھوڑنے گیا۔ انہوں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی، جسے اس نے شکریہ کے ساتھ رد کر دیا۔ آج نہیں، آج بہت کام ہے، وہ اپنی بات کہہ کر پچھتایا۔ بچے اسی لیے کہتے ہیں شادی کر لو، بیوی ہوگی تو سارے کام دیکھے گی، تم کہیں آ جا سکو گے۔ اب یہ کوئی زندگی ہے کہ چھٹی کے دن بھی گھر کے کام لے کر بیٹھے رہو؟ انہوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب میں جاؤں؟ اس نے کمال فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ، مگر یاد رکھنا شادی پر ضرور آنا۔ فرقان سے بھی ایک بار پھر کہہ دینا کہ وہ بھی آئے اور اس کو کارڈ ضرور پہنچا دینا۔ سالار نے ان کے دروازے پر لگی ہوئی ڈور بیل بجائی اور خدا حافظ کہتے ہوئے پلٹا۔ اپنے پیچھے سے اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ سیدہ اماں اپنی بیٹی سے کچھ کہہ رہی تھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک اپنے اختتام کو پہنچی۔ آنے والی اقساط کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشنز بر وقت مل سکیں۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔